ایاز نامی ایک غلام تھا، ایک بادشاہ تھا محمود، یہ بہت بڑا بادشاہ۔ ایاز غلام، پہلے بھی سنا آپ نے، غریب فقیر مفلس، اس پر بادشاہ عاشق ہو گیا، ہمیشہ اسے اپنے تخت پر بٹھائے رکھتا، تو لوگ حسد میں جلنے لگے اور ہر روز ایاز کے مقامات میں اضافہ کرتا جاتا۔ آج جو مقام تھا وہ کل نہیں رہتا، بادشاہ اور آگے بڑھا دیتا، کل جو رہتا پرسوں اور دن بدن ایاز کے مقامات بڑھتے گئے تو حاسدین جلنے لگے۔ اب اسی طاق میں تھے کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں سے اسے گرا دینا، بادشاہ کی نظروں سے اسے گرانا، دیکھ رہے تھے کہ کیسے گرائیں گے۔ تو ایاز کا معمول تھا روزانہ محل کا کام ختم ہونے کے بعد جاتا، اس کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں کسی کو آنے دیتا نہیں، اندر جاتا، جا کر بند کر لیتا، جاتے وقت ایک تھیلی لے جاتا، ایک تھیلی کے ساتھ جاتا، بند کر لیتا، پھر وہ تھیلی لے کے اپنے گھر کو چلے جاتا، وہ تھیلی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا۔ اب حاسدین دیکھے کہ ہاں کچھ ہے، ایاز کچھ کر رہا ہے، تو بادشاہ سے جا کر بولے کہ جہاں پناہ آپ اسے اتنا چاہتے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ یہ خزانے سے چراتا ہے، یہ روزانہ کچھ نہ کچھ چرا کے جاتا ہے، دیکھیے ایک تھیلی لے جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جا کے بند کر لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر رہ کر پھر نکل جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں اگر ایسا ہے تو اسے چوراہے پر سولی دے دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، چلو ہم دیکھیں گے۔ ایاز کو پتہ نہیں لگنا، ویسے وہ شام ہوئی، ایاز پورے کاموں سے فارغ ہو گیا ایک کوئی تھیلی جو تھی وہ لے کے آہستہ گیا، اور جاتے وقت ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے، بند کر لیا۔ پہلے سے بادشاہ ایک انتظام کر دیا تھا، دیوار میں معلوم ہی نہیں تھا ایاز کو، ایک سوراخ ڈال دیا، ایاز کو معلوم نہیں۔ اب ایاز اندر گیا، اب ذرا غور سے سنو، دیکھتے کیا ہیں، جھانک کے دیکھے تو اندر ایک آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے۔ اور ایاز جب اندر داخل ہوا تو بڑے کر و فر کے ساتھ وہ شاہی لباس، بادشاہوں کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کے لباس ہیرے جواہر ذوب تھے، بڑا شاہی لباس تھا۔ وہ گیا، جا کے کھڑا ہو گیا، آئینے کے سامنے خود کا شہود کر رہا ہے، تھوڑی دیر کھڑا تھا، پھر اس کے بعد وہ لباس اتارنے لگا۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، وزراء بھی دیکھ رہے ہیں، حاسدین بھی دیکھ، لباس نکال کے تھیلی میں ہاتھ ڈالا، ہاں اندر سے ایک پھٹا ہوا کرتا وہ پہنتا ہے۔ پہلے وہ لباس دیکھا، تھوڑی دیر ٹھہر کے اس کے بعد ایک ایک لباس نکالتا ہے، پرانا لباس پہنتا ہے، کرتا پھٹا ہوا، ازار پھٹی ہوئی پہن کے آئینے کے سامنے کھڑتا ہے، کھڑ کے تھوڑی دیر دیکھتا ہے، اس کے بعد آنسو بہتے ہیں، رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے ایاز خدر خود بشناس، ایاز تو اپنی حقیقت کو یاد رکھ، ایاز تو اپنی حقیقت کو یاد رکھ، ایاز تو اپنی حقیقت کو مت بھول، تو یہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ لباس نکال کے وہ لباس پہنتا ہے۔ یہ میرے بادشاہ کا صدقہ ہے، ایسے ایاز کو ایسا بنانے والا میرا محمود۔ پھر قبلے کی طرف پلٹ کے کہتا ہے مولا اس ایاز کو، یہ ایاز بنانے والے کو تو سلامت رکھ مولا۔ تو بندگان خدا، ہم بھی ایاز ہیں، ہم بھی ایاز ہیں، اس حقیقی محمود کے ہم ایاز ہیں۔ ایاز کو جو فاخرانہ لباس ملا تھا، ہمیں بھی لباس ملا ہے، حیات کا لباس، سماعت کا لباس، بصارت کا لباس، وجود کا لباس، ارادے کا لباس۔ تم بھی کبھی تنہائی میں اپنی حقیقت کو یاد کرو کہ میں کون ہوں، میں میت ہوں، میں میت ہوں، میری ذاتی صفت موت ہے، یہ حیات میری نہیں اس محمود کی ہے، یہ سماعت میری نہیں اس محمود حقیقی کی ہے، یہ کلام میرا نہیں اس محمود حقیقی کا ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں میت ہوں، میں جاہل ہوں، میں مزدر ہوں، میں عاجز ہوں، میں اندھا ہوں، میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں۔